وعلیکم السلام. اچھا اسٹوڈنٹس، ایک سیڈ نیوز ہے تھوڑی سی. ایک اسٹوڈنٹ تھا، آج سے 6-7 سال پہلے میری اس سے ملاقات ہوئی تھی، اور اس کا نام تھا فیصل، اور وہ ہیر کی طرف گاؤں میں کہیں رہتا تھا. اس سے میرا کنیکشن تھا فیس بک کے تھرو، واٹس ایپ کے تھرو، اس طرح بس کنیکشن تھا. اور وہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں پڑھ رہا تھا اس وقت. اور آج اس کے ایک دوست نے، اس کے ایک بھائی نے مجھے فون کر کے بتایا کہ 2 دن پہلے اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے. اور مجھے اس بات کا بڑا شوق لگا، کیونکہ وہ ہر جگہ میں دعا دیتا تھا، یعنی میرے ساتھ، مطلب کہ میں حیران ہوتا ہوں اس بات کو سوچ کے کہ وہ بچے نے کیسے اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے، کیا ہوا تھا ایسا سب کچھ. جب وہ ساری سرکمسٹانسز کو میں نے وزٹ کیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا اس کی وجہ کیا تھی، تو اس نے بتایا کہ وہ بچہ ڈپریشن میں چلا گیا تھا، وہ ٹینشن میں چلا گیا تھا. اس نے PPSC دیر از سم تھنگ، اس نے کچھ ٹیسٹ دیے، اور ٹیسٹ دینے کے بعد وہ اس میں کیا ہو گیا تھا، فیل ہو گیا تھا. کچھ نا امیدی کچھ اس طرح ہو گئی تھی کہ سر پہ نا اس کے پریشر پڑنا شروع ہو گیا تھا. تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے نا، وہ ڈپریشن کے پوائنٹ آف ویو سے ہے، تاکہ میں پبلک کو یہ بات بتا سکوں کہ چھوٹی چھوٹی بات کبھی کبھار بہت بڑی بات بن جاتی ہے. ہم انسان کو کبھی کبھار بولتے ہوئے پتہ نہیں چلتا کہ ہم ایک لوگ کہتے ہیں تم فیلئر ہو، تم کبھی پاس نہیں ہو سکتے. ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ استاد کو بھی اور ماں باپ کو بھی اور دوست کو بھی کہ اگلے یہ بات اس کے دل پہ جا کے لگ جاتی ہے. وہ اس کے دماغ میں یہ چیز بیٹھ جاتی ہے کہ یار میں پاس ہو ہی نہیں سکتا، میرے استاد نے کہہ دیا میں نہیں پاس ہو سکتا، میرے ماں باپ مجھے کہتے ہیں میں نکما ہوں، میں ہو ہی نہیں سکتا، میرا دوست مجھے کہتا ہے تو یہ تو پڑھنا ہی نہیں آتا. وہ دماغ میں یہ چیز بیٹھ جاتی ہے. وہ بیٹھتے بیٹھتے بڑی بار کچھ بچے تو اس ڈپریشن سے نکل جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر بچے اس ڈپریشن کے اندر اتنے چلے جاتے ہیں کہ وہ سائیکو بننا شروع ہو جاتے ہیں. گھر والوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ انہیں بیماری کیا، انہیں بیماری کوئی نہیں ہوتی، انہیں حوصلہ نہیں مل رہا ہوتا، انہیں امید نہیں مل رہی ہوتی. ایسے ہزاروں لاکھوں بچے پاکستان میں ایسے ہیں جو گریجویشن کرنے کے بعد جاب کی تلاش میں پاکستان کے اندر پھرتے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھانے کے بعد ان کا دل کرتا ہے کہ اس ڈگری کو جلا دیں. اور یہ دل ان کا نہیں کرتا، یہ دل میرا بھی کیا تھا. آفٹر دی گریجویشن جب میں نے بھی تلاش کی تھی تو میرا بھی وہی دل کیا تھا جو اس ٹائم ان سننے والے لوگوں کا دل کر رہا ہوگا. لیکن اس ٹائم یہ اپنے سر کی بات یاد آئی تھی. میرے سر نے بھی کہا تھا کہ بیٹا ایک وقت آئے گا تمہارا دل کرے گا کہ اس ڈگری کو میں آگ لگا دوں، جلا دوں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اتنے دن رات محنت کر کے، اتنے زیادہ نمبر لے کے، اتنے اسٹرگل کر کے اس ڈگری کو حاصل کیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کہتے کچھ وقت لگے گا، پھر تمہیں پتہ چلے گا اس تعلیم کی کتنی اہمیت ہے. ہر چیز میں ٹائم لگتا ہے. ٹائم کے بعد ہم یہ سمجھ لیں گے اس ڈگری نے ہم یہ فائدہ دینا شروع کر دیا. ہر ایک کو فائدہ دیتی ہے تعلیم. علم کبھی کسی کو نقصان نہیں دیتا، ہمیشہ فائدے دیتا ہے. ہاں وہ علم نقصان دیتا ہے جو جاہلوں والا علم ہوتا ہے، وہ نقصان دیتا ہے، ادروائز کوئی بھی اس طرح نقصان نہیں دیتا. تو جو لوگ بچے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں یا ٹینشن میں چلے جاتے ہیں، اس کی وجہ وہ ان کا ٹیسٹ نہیں ہوتا، وہ ان کی ہار نہیں ہوتی، ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں. جو سراؤنڈنگ پیپلز ہوتے ہیں نا، ان کی بڑی بار الفاظ تانے کی طرح لگتے ہیں. وہ بولتے ہیں نا کہ کبھی کبھار بغاوت کرنے کو دل کرتا ہے، خود ہی خود سے لڑنے کو دل کرتا ہے، اکیلے بیٹھ کے رونے کو دل کرتا ہے، بھوکے رہنے کو دل کرتا ہے. کسی کو کیا بتائیں ہم، کسی کو کیا بتائیں، کسی کو سمجھانے کو دل ہی نہیں کرتا، کیونکہ اگلے کو تو سمجھ آنی نہیں ہماری بات کی. ہم کسی کو کیا سمجھائیں. ایک بچہ کس حالات سے گزر رہا ہوتا ہے یہ اس کے علاوہ کوئی شخص نہیں جان سکتا، وہ اگلے کو سمجھاتا بھی نہیں. ایک اسٹوڈنٹ تھا، رات کے 10 بجے آیا، دروازہ بجایا. میں نے کہا بیٹا اس ٹائم کیا کرنے آئے ہو، اکیڈمک بند ہو چکی ہے، 9 بجے کا وقت تھا. کہتا میں نے آپ سے بات کرنی ہے سر. تو میں نے کہا بیٹا کل آنا. تو اس کی آنکھوں میں نے آنسو دیکھے. تو میں نے کہا خیریت ہے؟ تو کہتا سر میں نے آپ سے بات کرنی. میں سے کہیں 1 سال پہلے پڑھ کے گیا تھا، میٹر کر کے گیا تھا میرے پاس. نام میں اس کا بتا رہا نہیں ہوں کیونکہ یہ راز میں رکھنے والی بات ہے، بس میسیج دینا چاہ رہا ہوں جو حقیقت میں اس کے ساتھ ہوا تھا اور اس کی اجازت کے ساتھ. اسے میں نے اوپر لے کے آیا، آفس میں بٹھایا اور اس نے جوس نکالا اور چپس تھے. کہتا سر کھائیں. میں نے کہا بیٹا رات 10 بجے خیریت؟ کہتا سر مجھے پتہ ہے آپ کو کھانا پینا بڑا پسند ہے تو کھاتے ہیں. تو بس میں نے ایسے کہا. میں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ یہ کرنے کی بات تھی عدنان، سمجھ آ رہی بات؟ وہ لڑکا رونا شروع ہو گیا جی. 15 منٹ وہ لڑکا روتا رہا، سبکی ہو گیا. میں نے سے کھڑا، میں کہا کیا ہوا بیٹا، بتا تو صحیح ہوا کیا. روتے روتے اس نے ایک بات بولی سلمان. اس نے کہا کہ سر آپ نے 9ویں کلاس میں ایک بات بولی تھی ہمیں کہ وقت آئے گا گھر والے بولیں گے مفت کی روٹیاں توڑتا ہے گھر بیٹھ کر. کیا بولیں گے؟ مفت کی روٹیاں توڑتا ہے گھر بیٹھ کر. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا وہ وقت آ گیا سر. کہتا میں اندر سے ختم ہو گیا ہوں. کہتا میں پورا دن نکلتا ہوں 12ویں کے پاس، 12ویں پاس کر لی تھی اس نے. کہتا نکلتا ہوں میں، شاید 12ویں کلاس میں تھا وہ. کہتا نکلتا ہوں نوکری کے لیے، نہیں ملتی یا کہیں ملتی ہے تو دھکے ملتے ہیں، کوئی گالیاں دیتا ہے، کوئی باتیں سناتا ہے. کوئی 12 گھنٹے کی نوکری ہے، کوئی 18 گھنٹے کی نوکری ہے. کہتا تھکا رہا گھر آتا ہوں، روٹی کھانے لگتا ہوں تو 4 باتیں سننے کو ملتی ہیں ان لوگوں سے جو میرے اپنے گھر کے ہیں. میرا لقمہ یہاں آتا ہے لیکن حلق سے اندر نہیں جاتا سر. میں بھوکا ہوں اس وقت، مجھے بھوک لگ رہی ہے. تو میں نے کہا بیٹا کھانا کھاتے ہیں. میں نے اسے کھانا کھلایا
اور بٹھا کے میں نے اسے کہا, میں نے کہا دیکھ میری باتیں سچ تھی نا تو دوسری بات بھی سچ تھی, میری ایک بات یاد رہی دوسری بات بھی یاد کرو. میری ایک بات یہ سچ تھی کہ وقت آئے گا گھر والے بولیں گے مفت کی روٹیاں توڑتا ہے گھر بیٹھ کر, ایک وقت وہ آئے گا کہ گھر والے تمہاری کہانیاں سنائیں گے اوروں کو, دیکھو ایسا ہوتا بچہ. میں نے کہا وہ تمہیں خود کو ثابت کرنا پڑے گا, یہ لوگ کسی کے نہیں ہیں, یہ دماغ میں بٹھا لو, یہ لوگ کسی کے نہیں ہیں, تم ہو, یہ لوگ تمہارے ہیں, تم نہیں, یہ لوگ کسی کے نہیں. یہ بات دل و دماغ میں برسا لو آپ لوگ. اگر آج اپنے پر محنت نہیں کرو گے, اسٹرگل نہیں کرو گے, تو پھر کل کہیں نہیں پہنچ نہیں پاؤ گے. اس لڑکے کے ساتھ کیا ہوا ہوگا اللہ جانے کیا ہوا ہوگا, اس نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا, بس اس نے اس دوست کو ایک میسیج دیا تھا کہ میں سروکار سے ملنا چاہتا ہوں. اور اس بات کا مجھے بڑا افسوس ہے کہ نہ تو اس نے اس کا کوئی میرے سے رابطہ ہو سکا, نہ کسی نے یہ پیغام میرے تک پہنچایا کہ وہ میرے سے ملنا چاہتا ہے, میں خود اس سے ملنے چلا جاتا. اس کی وفات کے بعد اس کے کزنس نے, اس کے دوستوں نے مجھے کال کی, جب انہوں نے SMS دیکھے اور سب چیزیں, انہوں نے کہا سر یہ آپ کی ویڈیوز کے بہت سنتا تھا, بڑا لائک کرتا تھا اور بڑا امید تھی اسے آگے بڑھنے کی, پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوا ہے, آئی ڈونٹ نو. لیکن اس لڑکے میں ایک چیز تھی, وہ ڈپریشن میں بڑی جلدی چلا جاتا تھا, اسے لگتا تھا ہار ہوگی, اس کی شکست ہوگی, ختم ہو گیا سب کچھ. بیٹا ایک بچہ 6 سال تعلیم چھوڑتا ہے, 7ویں سال تعلیم شروع کرتا ہے, کیا شکست ہوئی بیٹا؟ اس کی مرضی, اس کی زندگی, آج شروع کرے, کل کرے, پرسوں کرے, جو مرضی کرے وہ, اسے کوئی روک تھام نہیں ہونی چاہیے. ہاں عمر کا ایک وقت ہوتا ہے, تعلیم کا مانا ہے اس بات کو, لیکن اگر اس سے نہیں ہو سکا تو نقصان اس کا ہے نا یار. ایک بار امید جاگ گئی, اس میں دوبارہ کرنا تھا اسے. اگر 3 ٹیسٹ فیل ہو گئے تو اس میں تانے دینے والی کون سی بات ہے کہ تم پاس نہیں کر سکے, تم نکمے ہو, یہ ہے وہ ہے, یہ نہیں ہو سکتا. بچوں کو فیل کہنا بری بات نہیں ہے, وہ میں بھی کہتا ہوں بچوں کو تم نہیں پاس ہو سکتے, تم نہیں ہو سکتے, تم نالائق ہو, تمہارے گھر فون کروں گا. لیکن 15 منٹ کے بعد کندھے پہ ہاتھ رکھ کے یہ بھی کہنا چاہیے بیٹا پریشان نہیں ہونا, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ پاس ہو جاؤ. یہ بات کہنی چاہیے. اگر میں یہ بات نہیں کہوں گا تو وہ ڈپریشن میں چلے جائیں گے, سوچ میں چلے جائیں گے, یار سر کی بات شاید سچ ہے, مجھے سبق یاد ہی نہیں ہو رہا, میں نہیں کر پاؤں گا. پاکستان گورنمنٹ, الفاظ ذرا ترک بولنے لگا ہوں لیکن تہذیب کے اور ثقافت کے پیمانے کے اندر, کیونکہ یہاں بڑی جلدی فتوے والی باتیں کر دی جاتی ہیں اور جو میڈیا کے اوپر ہے پابندیاں لگا دی جاتی ہیں. پاکستان گورنمنٹ ان سارے بچوں کی قصوروار ہے. گورنمنٹ آف پاکستان, جو حکمران اس ٹائم ہے یا پہلے ہے یا بعد میں آئے گا, جو مرضی ہو, ہمیں اس بات سے فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر آج پاکستان میں بچہ کسی مقام تک نہیں پہنچ رہا, یا اسکول کے ساتھ پان کی دکان کھلی ہوئی ہے, یا اسکول کے بعد 3 دکانیں چھوڑ کے ایک سنوکر کلب ہے, تو اس کا ذمہ دار یہ گورنمنٹ آف پاکستان ہے. یہ کیوں نہیں بند کرتے؟ ایک بچہ سنوکر کلب پہ لگتا ہے, ایک بچہ سگریٹ پیتا ہے, تو قصوروار کون ہے؟ چینی مہنگی کرنی آتی ہے, آئل مہنگا کرنا آتا ہے, انہیں سگریٹ مہنگی کرنی نہیں آتی. انہیں سمجھ نہیں آتی کہ سگریٹ ہم 5000 کی کرتے ہیں, جس نے پینا ہے 5000 دے 5000 بھائی, انکم ہی بنے گورنمنٹ کی, دے نا 5000. لیکن نہیں, یہ سسٹم نہیں کریں گے, نشہ کو سستا کر دیں گے, ملک کو تباہ کرنے کا انہوں نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا. میں صرف اس گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا, اوور آل ساروں کی بات کر رہا ہوں بیٹا. ہمارے پاکستان کے تعلیمی نظام کو اگر صحیح نہ کیا گیا تو اسی طرح بچے سوئسائڈ کرتے رہیں گے, بچے ڈپریشن میں جا کے مرتے رہیں گے, اور بچے اپنی تعلیم کو چھوڑتے رہیں گے. کوئی بچہ بھی اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کے بیک اپ ایک بہت بڑی سٹوری ہوتی ہے. ہم سیدھا بلیم اسے دیتے ہیں, یار یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. اس کے بیک اپ کی سٹوری کو نہیں دیتے, یہ غلط بنا کیسے, وہ جڑ تھی اسے ختم کرو. میں بھی شاید یہ صحیح نہ ہو جڑ ختم کرنے سے, لیکن آگے آنے والی نسلیں تو محفوظ ہو جائیں گی. مانا جس شخص کو آپ بچا رہے ہو وہ نہیں بچتا, لیکن اس جڑ کو اگر ختم کر دو تو آنے والی نسلیں اس کھڈے میں تو نہیں گریں گی نا, اس چیز میں نہیں. آپ اندازہ لگاؤ, اس لڑکے کی پکچر میں اس ٹائم دکھا نہیں سکتا آپ لوگوں کو. نوجوان لڑکا, خوبصورت, اور میں کہتا ہوں کہ نیک, شریف, 12ویں کلاس کے اس نے ہمیں پیپر دینے تھے. اللہ جانے کون سی ٹینشن لے گیا کیا, بس اس کے دوست نے یہی کہا کہ سر وہ فکر مند بڑا رہتا تھا, اندر ہی اندر نہ جلتا رہتا تھا, گڑتا رہتا تھا, بھوکا رہتا تھا, بتاتا نہیں تھا کسی کو کیا بتاتا. وہ کچھ لوگوں کو نا ہار نہ سے ڈر نہیں لگتا, لیکن وہ نا تھک جاتے ہیں, اندر ہی اندر ٹوٹ جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. وہ پوری رات روتے ہیں, اپنے آپ سے ڈرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار میں کس دنیا میں ہوں, کہاں ہوں میں کوئی سمجھ ہی نہیں پا رہا, میں کیا کروں. انہیں ایک ہی راستہ نظر آ رہا تھا, سوچ اور ٹینشن لے کے برین کی جو نس ہوتی ہے پھٹ جاتی ہے, کچھ ہو جاتا ہے, بندے کی ڈیتھ ہوتی ہے. انہیں لگتا ہے ڈیتھ از اے سولوشن, بٹ ڈیتھ از ناٹ اے سولوشن. وہ لڑکا یا کوئی بھی لڑکا جو مر جاتا ہے, وہ میری بات غور سے سنیں کہ اگر آپ مرتے ہو نا تو آپ کے پیچھے ماں, باپ, بہن, بھائی بے وارث ہو جاتے ہیں, ان کا کوئی سہارا نہیں ہوتا. تو یہ قدم اٹھانے سے پہلے 1000 بار سوچو بیٹا, ٹینشن لینے سے پہلے 1000 بار سوچو کہ کیا پتا تمہاری ایک میت کے ساتھ بعد میں 2-3 میت اٹھ رہی ہوں, اسی سوچ کی وجہ سے جس سوچ پہ تم مر رہے تھے.
مسلمان اتنا کمزور نہیں ہو سکتا. مسلمان تو آخری سانس تک لڑتا ہے. مسلمان تو بھوکا پیاسا رہ کے لڑتا ہے. ہمارے اندر دین کی کمی ہے, ایمان کی کمی ہے, تقوی کی کمی ہے, اسی لیے یہ کام ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر. آپ لوگوں کو ان چیزوں سے بچنا پڑے گا بیٹا, اور اوروں کو بچانا پڑے گا. میں نے ایسے واقعات پاکستان میں کتنے آپ سوچ سکتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی بخشش کرے, آمین, اور اس کے گھر والوں کو صبر دے. بہت شکریہ بیٹا, تھینک یو سو مچ.